اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ، آیت نمبر 7۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی عصبتوں نے تمہیں عداوتوں اور لڑائیوں میں پھنسا کر تمہاری زندگی تم پر حرام کر دی تھی، اور تم ان حالات سے نجات کی راہ سوچتے تھے، مگر ایسی کوئی راہ تمہیں نظر نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ نے تم پر پے در پے کئی احسانات کیے، تمہیں اسلام کی توفیق بخشی، پھر اسی اسلام کی وجہ سے تمہیں اور تمہاری جو مسلسل عداوتیں تھیں یعنی دشمنیاں تھیں، ان کا خاتمہ کر کے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا۔ وہ پختہ عہد جو تم نے عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم ہر حال میں آپ کی فرمانبرداری کریں گے، واضح رہے کہ آپ نے بیعت عقبہ کے بعد بھی جس شخص سے بیعت لی اسی عہد پر بیعت لی تھی، اور خلفائے راشدین بھی اسی عہد پر مسلمانوں سے بیعت لیتے رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد۔ امیر کی اطاعت سے ہی جماعت کا جو اتحاد ہے وہ قائم رہ سکتا ہے، اس لیے حضور نے امیر کی اطاعت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ بیعت عقبہ کے عہد میں کیا ہوا تھا؟ ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی، پھر اس کے چند دن بعد ہی آپ کی ہمدرد اور غمگسار جو بیوی تھیں یعنی حضرت خدیجہ، وہ بھی وفات پا گئیں، اور گھر کی دنیا میں آپ کا جو سہارا تھی وہ حضرت خدیجہ ہی تھیں، اور باہر کی دنیا میں ابو طالب تھے۔ چند دنوں کے وقفے سے یہ دونوں سہارے چھن گئے، یعنی جو ایموشنل سپورٹ ہے وہ ختم ہو گئی، گویا آپ پر غم ٹوٹ پڑا۔ اسی وجہ سے اس سال کا نام جو ہے وہ عام الحزن پڑ گیا، یعنی غم کا سال۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین مکہ کے حوصلے بڑھ گئے اور مسلمانوں پر مزید تشدد کے بارے میں سوچنے لگے، اور یہ بھی کہ اب پیغمبر اسلام کو ٹھکانے لگانے کا بہترین موقع میسر آ گیا ہے۔ ان کو تو ایک موقع مل گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت تو پہلے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور جو باقی تھے اب ان کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ ان حالات میں آپ نے مناسب سمجھا کہ اب مکہ سے باہر کسی مقام پر تبلیغ کے لیے مرکز بنانا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے آپ نے مکہ کے جڑواں شہر طائف کا انتخاب کیا، جو ایک شاداب علاقہ تھا۔ اہل مکہ کے رئیسوں کی وہاں جائیدادیں بھی تھیں، اور رشتے ناطے کے علاوہ تجارتی تعلقات بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لیا اور طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں موقع آتا تبلیغ کرتے جاتے، تاکہ 20 دن کے پیدل مسافت کے بعد یہاں تک کہ 20 دن کی پیدل مسافت کے بعد آپ طائف پہنچ گئے۔ طائف میں بنو ثقیف آباد تھے، اور 3 بھائی مسعود، حبیب اور عبد یا لیل اس شہر کے سردار تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ وہ اہل مکہ سے تعلقات کی بنا پر پہلے سے ہی مکہ اور اہل مکہ کے حالات سے واقف تھے، چنانچہ انہوں نے بھی قریش مکہ ہی کی روش اختیار کی، اور نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا بلکہ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے اور گستاخانہ جواب دیا۔ ایک بھائی نے کہا، اگر واقعی تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو بس پھر وہ کعبہ کا خلاف نوچوانا چاہتا ہے، یعنی اس کو اتروانا چاہتا ہے۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ میاں کو رسالت کے لیے تیرے سوا کوئی مناسب آدمی نہ مل سکا؟ تیسرا بولا، اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر آپ کو جواب دینا خلاف ہے، اور اگر تم نعوذ باللہ جھوٹے ہو تو پھر اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ آپ نے نہایت بردباری سے انہیں جواب دیا کہ اگر تم مجھے رسول ماننے کو تیار نہیں تو کم سے کم میری راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو۔ چنانچہ آپ نے دوسرے لوگوں کو دعوت دینا اور نصیحت کرنا شروع کر دی۔ ان بدبختوں نے اپنے غلاموں، خادموں اور شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہ آپ کو طائف سے باہر نکال دیں۔ چنانچہ ان آوارہ لڑکوں کا قول آپ کے پیچھے لگ گیا۔ جہاں آپ نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے، شور مچاتے، پتھر مارتے۔ جب آپ نڈال ہو جاتے تو یہ گنڈے آپ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر ٹخنوں پر پتھر مارتے اور تالیاں بجا کر ہنستے۔ خون بے تحاشا بہہ رہا تھا، اور آپ کی جوتیاں اندر اور باہر سے بھری ہوئی تھیں خون سے۔ آخر آپ نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی۔ یہ باغ جو تھا وہ رئیس مکہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ کا تھا۔ عتبہ ایک رحم دل انسان تھا، اس نے یہ حالت دیکھی تو اپنے غلام عدس کے ہاتھ ایک پلیٹ میں انگور بھیجے۔ آپ نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہی بسم اللہ پڑھی، پھر انگور کھانا شروع کیے۔ عدس کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ کلمہ یہاں کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے۔ آپ نے اس سے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے؟ وہ بولا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ آپ نے کہا، گویا تم مرد صالح یوسف بن متا کے شہر کے ہو، وہ میرا بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے نسبت کی، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ غلام نے یہ سنا تو آپ کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ نے یہ ماجرا دیکھا تو جب
عدس واپس آیا تو اسے ملامت کی اور کہا تم یہ کیا حرکت کر رہے تھے؟ تم نے اپنا مذہب خراب کر لیا۔ عدس نے جواب دیا کہ اس شخص نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں تیری قوم قریش کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دن مجھ پر طائف کا دن گزرا ہے جب میں نے اپنے مقابل میں عبدالیلیل بن کلال پر پیش کیا اپنا کلام۔ اس نے میری دعوت کو قبول نہ کیا تو میں افسردہ ہو کر واپس ہوا اور مجھے اس وقت افاقہ ہوا جب میں کرن سالب ایک مقام کا نام ہے وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اوپر سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، یعنی بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں جبرائیل موجود ہیں۔ جبرائیل نے مجھے پکارا اور کہا کہ تمہاری قوم نے جو تجھے جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ جیسے چاہیں اسے حکم دیں۔ اتنے میں پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کہا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ملا کر سب کو چکنا چور کر دوں۔ تو نبی نے فرمایا ایسا مت کرو، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ یہ حدیث بخاری میں کتاب باب اذ قال احدکم آمین والملائکۃ فی السماء اس میں بھی آئی ہے اور مسلم میں بھی آئی ہے۔ اس متفق علیہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طائف کا دن آپ کی زندگی کا سخت اور مشکل ترین دن تھا۔ متفق علیہ حدیث مطلب کہ جو حدیث بخاری اور صحیح یعنی دو جگہ منشن ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ احد کے دن جب آپ زخمی ہو گئے تھے اس سے سخت دن تھا۔ آپ نے اس موقع پر جس صبر کا ثبوت دیا اور انتقام کا اختیار مل جانے کے باوجود جس طرح آپ نے درگزر سے کام لیا وہ بلا شبہ آپ کی جو ہے وہ عظمت کی دلیل ہے۔ آپ قریش مکہ کی طرف سے اسلام لانے سے تو مایوس ہو ہی چکے تھے، اس واقعہ طیف نے آپ کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ مکہ واپس آئے تو حرمین میں ٹھہر گئے۔ آپ کے بال بچے مکہ میں تھے اور مکہ والے آپ کے جانی دشمن تھے۔ آپ نے بنو خزاعہ کے ایک آدمی کے ہاتھ اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ وہ مکہ میں آپ کو پناہ دے۔ اخنس سے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے یہی پیغام سہیل بن عمرو کو بھیجا، اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنو عامر کی دی ہوئی پناہ بنو قاب پر لاگو نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے یہ پیغام موتم بن عدی کو بھیجا جس نے پناہ دینا منظور کر لیا اور اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ ہتھیار بند ہو کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس انتظام کے بعد اس نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ مکہ تشریف لا سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ مکہ تشریف لائے اور حرم میں داخل ہو گئے۔ موتم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد آپ حجر اسود پر پہنچے، اسے چوما، نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اور اس دوران موتم کے بیٹے نے ہتھیار بند ہو کر آپ کا پہرا دیا۔ اس کے بعد مکی دور کا باقی حصہ آپ موتم کی پناہ میں مکہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ زندگی بھر موتم کے اس احسان کو نہیں بھولیں۔ جنگ بدر میں بہت سے مشرک قید ہو گئے تھے، ان میں سے بعض کی سفارش کے لیے موتم کے بیٹے سیدنا جبیر جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر آج موتم زندہ ہوتے اور ان ناپاک قیدیوں کے متعلق بات کرتے تو میں ان سب کو چھوڑ دیتا۔ جب آپ طائف سے مکہ واپس آئے تو حج کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ آپ تبلیغ کرنے کے لیے مینا تشریف لے گئے اور مدینہ کے قبیلے اوس کے آدمیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ میں قبیلہ اوس اور خزرج میں سالہ سال سے جو ہے وہ جنگ چلی آ رہی تھی جس سے سنجیدہ طبقہ سخت تنگ تھا، لیکن اسے اس سے نجات کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ لوگ دراصل حج کے علاوہ اس غرض سے بھی آئے تھے کہ خزرج کے خلاف قریش مکہ کی مدد حاصل کریں۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور اس کے کام بتائے تو اوس کے قبیلے کا ایک ذہین آدمی کہنے لگا واللہ جس کام کے لیے تم آئے ہو اس سے یہ کام بہتر ہے، یعنی ان لوگوں کو آپ کے ساتھ میں وہ بات نظر آ گئی جس سے انہیں مدتوں سے تلاش تھی کہ خانہ جنگیوں سے کسی طرح ان کو چھٹکارا مل سکے۔ چنانچہ ذی الحجہ 10 نبی میں اسی مقام پر جسے عقبہ کہتے ہیں 5 اور بعض روایات کے مطابق 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ امید کی پہلی کرن تھی جو اس عام الحزن کے آخر میں نمودار ہوئی، یعنی اس سال کے آخر میں یہ ان کو خوشخبری ملی۔ ان آدمیوں کے ذریعے قبیلہ خزرج میں بھی اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ یہ لوگ ایک تو باہمی خانہ جنگی سے پریشان تھے کہ مدینہ کے یہودی قبائل ایک دوسرے سے حلیف بن کر انہیں لڑاتے رہتے تھے۔ چنانچہ اگلے سال یعنی ذی الحجہ
11 ذی الحجہ میں اسی مقام پر اوس اور خزرج کے 12 آدمی آپ کی دعوت پر اسلام لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جو بیعت عقبہ اولا کے نام سے مشہور ہے، یعنی پہلی بیعت۔ اس کی شرائط یہ تھی کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے، چوری اور زنا کے مرتکب نہ ہوں گے، لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کریں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کی غیبت نہ کریں گے اور ہم رسول اللہ کا ہر حکم مانیں گے۔ یہ بیعت گئی رات نہایت خفیہ انداز میں ہوئی، یعنی رات کو ہوئی یہ بیعت۔ اس میں 9 مسلم صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی معلم کو بھیجا جائے، چنانچہ آپ نے سیدنا مصعب بن عمیر کو قرآن کے احکام سکھانے اور تبلیغ کے لیے مدینہ روانہ فرمایا۔ مصعب مدینہ میں اسد بن زرع کے مکان پر وہ قیام پذیر ہوئے، جو مدینہ کے ایک معزز رئیس تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو مکہ کے ایک امیر گھرانے کے رہنے والے تھے، بڑے خوش شکل اور حسین نوجوان تھے اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ مگر جب اسلام قبول کیا تو ماں نے ان کا جو کھانا پینا تھا وہ بند کر دیا تھا اور گھر سے انہیں باہر نکال دیا تھا۔ انہوں نے دین حق کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اور امیری پر فقیری کو ترجیح دی۔ انہیں مدینہ میں اسلام کا پہلے داعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ بدر میں لشکر اسلام کی علمبرداری کے منصب پر فائز ہوئے اور غزوہ احد میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کی کوششوں سے مدینہ سے قبا تک اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ اور سعد بن حذیر بھی اسلام لے آئے تھے۔ ان دونوں سرداروں کے ذریعے اسلام کی قوت میں اضافہ ہوا، چنانچہ اگلے سال مدینہ کے 75 افراد جن میں 2 عورتیں بھی شامل تھیں وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں حج کے موقع پر ایام تشریق میں پاک کے مقام پر منی اور مکہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ بھی اسلام لے آئے۔ یہ بیعت بھی تہائی رات گزرنے کے بعد نہایت خفیہ انداز سے ہوئی اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی دوسری بیعت عقبہ۔ اس بیعت کی سب سے اہم شرائط جس کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے وہ عبادہ بن صامت کی زبانی ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو، خواہ وہ ہمیں اچھی لگے یا نہ لگے، خواہ آپ سرداروں کو ہم پر ترجیح دیں یا جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمائیں ہم اس کا حکم مانیں گے، اس سے بحث نہیں کریں گے اور ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اس شرط کی اہمیت ہے کہ آپ نے ان آدمیوں میں سے انصار کی مرضی کے مطابق 12 نقیب مقرر فرما دیے تھے تاکہ اسلام کی تحریک کا جو کام ہو وہ ایک طریقے کے تحت یعنی نظم و ضبط کے ساتھ ہوں، اور عبادہ بن صامت خود بھی نقیب مقرر کیے گئے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو سیدنا عباس نے ان سے کہا، اے گروہ انصار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے، اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے ورنہ ابھی جواب دے دو۔ انصار نے اس بات کا سیدنا عباس کو تو جواب نہیں دیا، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہم سے جو عہد لیں ہم حاضر ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کا عہد کرو کہ تم دین حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے ہاں آ بسوں تو تم اپنے اہل و عیال کی طرح میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت کرو گے، یعنی طرفداری کرو گے۔ انصار نے پوچھا کہ اس کے عوض ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ایک انصاری ابو الحاشم نے بات کاٹ کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جائیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، ایسا نہیں ہوگا، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اس عہد و پیمان ہونے کے بعد سب سے پہلے برا بن عازب بن مرور نے پھر سب ساتھیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت لی۔ یہ عہد و پیمان اگرچہ انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے ہوا تھا، تاہم مشرکین مکہ کو اس کی بھنک پڑ گئی، یعنی ان کے کان میں بات پڑ گئی۔ چنانچہ کافروں کا ایک وفد قبیلہ خزرج کے ہاں پہنچ گیا۔ خزرج کے مشرکین چونکہ خود بھی اس معاہدے کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وفد کو یقین دہانی کرا دی کہ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ وفد واپس لوٹ آیا۔ البتہ اس واقعے کا یہ اثر ضرور ہوا کہ خزرج کے مسلمان چوکنے ہو گئی اور انہوں نے جھٹ مدینہ کی راہ لی۔ بعد میں مشرکین مکہ کو معلوم ہو گیا کہ معاہدے والی بات محض افواہ نہیں بلکہ حقیقت تھی، لہٰذا وہ خزرج کے مسلمانوں کے تعاقب میں نکل پڑے، مگر مسلمان تیز رفتاری سے آگے جا چکے تھے۔ البتہ سعد بن عبیدہ جو قبیلے کے سردار تھے اور اسلام لا چکے تھے پکڑے گئے۔ مشرکوں نے انہیں زرد و کوب کرنا چاہا، یعنی مارنا چاہا، تو معتم بن عدی اور حرب بن امیہ آڑے آ گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے تجارتی قافلے سعد بن عبادہ کی پناہ میں ہی مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، لہٰذا مشرکوں کو اپنا غصہ جو ہے وہ ضبط کرنا پڑا۔ اسی طرح تمام مسلمان عافیت سے مدینہ پہنچ گئے۔ مصعب بن عمیر کے بعد عبداللہ ابن مکتوم مدینہ پہنچے۔ یہ دونوں حضرات مدینہ کے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے بعد عمار بن یاسر، بلال بن رباح اور سعد بن ابی وقاص مدینہ پہنچے۔ ان کے بعد سیدنا عمر 20 مسلمانوں کے ہمراہ مکہ کے قریشیوں کو للکار
پکارتے ہوئے ہجرت کے لیے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق اور عامر بن فہیرہ مدینہ تشریف لائے۔ اس طرح اسلام کی انقلابی تحریک کا مرکز مکہ سے مدینہ منتقل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔